بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابو مالك عن ربعي عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه فيعطون آدم فيقولون يا ابانا استفتح لنا الجنه فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ويمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مامورة يأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومقدوش في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا رواه مسلم وأبو يعلى والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو كما قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو مومنین کے کھڑے ہونے پر جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے. وہ فرمائیں گے تمہارے باپ کی ایک لغزش نے ہی تم کو جنت سے نکالا تھا, میرا یہ منصب نہیں. میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم فرمائیں گے میرا یہ مقام نہیں, میرے خلیل ہونے کا مقام شفاعت سے بہت پیچھے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف کلام سے نوازا ہے. پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے تو وہ فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں ہے, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ اور اس کی روح ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے, وہ فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں ہے. پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا. علاوہ ازیں امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے. تم میں سے پہلا شخص پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول, بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا کس طرح گزرتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے لوٹ آتی ہے. پھر لوگ پل صراط سے آندھی کی طرح گزریں گے, اس کے بعد پرندوں کی رفتار سے اور اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی آواز سے گزریں گے. ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دے, ان کو سلامتی سے گزار دے. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں عاجز کر دیں گے اور لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے. پل صراط کے دونوں جانب لوہے کے کانٹے لٹکے ہوں گے
اور جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اس کو یہ پکڑ لیں گے، بس بعض ان کی وجہ سے زخمی حالت میں نجات پا جائیں گے اور بعض ان سے الجھ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے کتاب الایمان باب ادنا اہل الجنت منزلت فیہا، اور ابو یعلا اپنی مسند میں لائے، حاکم اپنی مستدرک میں لائے، ابن مندہ کتاب الایمان میں لائے، اور منظری ترغیب اور ترحیب میں لائے، اور مستدرک نے کہا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر جو ہے وہ صحیح ہے۔ آئیے اب حدیث کے مطالب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے حدیث کا مفہوم سن لیا کہ قیامت کا دن بڑی سختیوں کا دن ہے، اور یہ اب آخری مرحلہ ہے کہ جنتیوں سے اپنا مومنین سے جب جنت قریب کر دی جائے گی تو وہ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے۔ استغاثہ کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا۔ جب آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ پکارنے والا جو ہے وہ مغیث ہوتا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہو وہ مغاث ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے مستغیث مغاث کو جو ہے پکارے گا تو آدم علیہ السلام اس جگہ پر مغاث کے طور پر ہوں گے، اور پورے جنتی لوگ مستغیث کے طور پر جو انہیں پکار رہے ہوں گے۔ تو پہلا ثبوت یہ ہوا استغاثہ سنت سے ثابت ہے، اور قیامت کے دن بھی استغاثہ ہوگا جبکہ رب تعالیٰ جو ہے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام اپنا عذر بیان کر دیں گے، اور اپنی بیان کر دیں گے کہ جو ریزن ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پورا جلوس محشر وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ یہاں انہوں نے کلمات استعمال کیے ہیں کہ میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں انٹیمیٹ فرینڈ بنایا ہے، جس کو قلبی دوست کہتے ہیں، اس کو جو ہے خلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ اب آپ ایک چیز اور دیکھیے، یہاں تھوڑا سا جلوس چلانا ہو تو اس کے لیے کتنی جو ہے وہ اپنا ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا ڈسپلن برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ وہاں لوگ کس طرح سے جو ہے وہ چل رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ ڈسپلن کو مینٹین کر رہے ہوں گے، اس طریقے سے جو ہے پہنچیں گے۔ اور انہیں کون بتائے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ڈیرا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں ضرور کوئی نہ کوئی سائن ضرور ہوں گے جس کے ذریعے سے انہیں جو ہے پہچان کروائی جائے گی، کوئی بتانے والا ضرور ہوگا جس سے جو ہے پہچانیں گے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے اور ان کی تعریف کریں گے، آپ خلیل ہیں اللہ رب العزت کے، تو آج جنت کا دروازہ تو کھلوا دیں۔ تو وہ کہیں گے مقام خلت ٹھیک ہے لیکن مقام شفاعت اس سے بہت بڑا ہے۔ آج مجھے جو منصب نہیں ملا کہ میں شفاعت بھی جو ہے وہ کر سکوں، تو لہٰذا بعد میں ہوگی شفاعت میری، لیکن یہ جو بڑا منصب ہے یہ میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن تم آئے ہو تو میں تمہیں خالی نہیں لوٹاتا، میں تمہیں کہتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب ایک چیز اور آپ دیکھیے کہ یہ ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے۔ قیامت آئے گی، میدان محشر بپا ہوگا، لوگ جائیں گے، پھر ہی یہ سارے ہوں گے۔ تو یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن نے تو یہ نہیں بتایا کہ اس طرح سے ہوگا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اٹ مینس ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ، ہر چیز جو ہے ڈیزائن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز کا علم دے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریویل کر رہے ہیں تاکہ امتی دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوگا۔ یہ پورا جو ہے وہ فریم ورک جو ہے دیا جا رہا ہے۔ وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ چلنے میں کتنی دیر لگے گی، کیسے پہنچیں گے، کہاں ان کی منزل ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر اٹھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ادھر اٹھے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، نہیں، وہ باقاعدہ ان کی ایکسرسائز ہوگی، چل رہے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے پہنچیں گے جلوس کی صورت میں۔ محشر کا بڑا جلوس بن جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، وہ کہیں گے یس میں کلیم ہوں، میں اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، مجھے شرف بخشا ہے، لیکن یہ مجھے اعزاز نہیں دیا گیا کہ میں بات کروں آج۔ تم ایسا کرو، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کھلوانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اور وہ اللہ رب العزت کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ ایک نبی دوسرے نبی کی تعریف بھی کر رہا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کا در بھی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ۔ پھر وہ
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں بات کروں، لستو صاحب ذالک، میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کا جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہوں، مجھے جو اس کی اتھارٹی نہیں دی گئی، تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، سارے لوگ مل کر حضور علیہ السلام کے ڈیرے پر آ جائیں گے۔ اب اس سے آپ ایک چیز کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کر کے لوگوں کو گزارنا ہی ہے نا، تو گزارنا ہے تو پھر یہ پھراتا کیوں ہے، کیوں پھرا رہا ہے؟ اس کے لیے کسی نے کیا خوب کہا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، حضور علیہ السلام ان کی شفاعت بھی کروا دیں گے۔ اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر جو ہے کھڑے ہوں گے، یعنی پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے نا۔ اب پل صراط سے گزرنے والے اس حدیث کی روشنی میں 6 طرح کے لوگ ہوں گے، 6 ٹائپ پیپل۔ نمبر 1، پہلے تو پل صراط کے دائیں اور بائیں 2 چیزیں ہوں گی، ایک طرف امانت اور ایک طرف رحم۔ امانت اور رحم، امانت آنیسٹی، رحم جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، جتنے بھی جو دادا سے چلے آ رہے ہیں، جہاں جہاں وہ یعنی رہے ہیں، وہ دونوں طرف کھڑے ہوں گے، یعنی ان کی سپورٹ بہت ہوگی۔ جس کے پاس امانت ہے، جس کے پاس رحم ہے، اس کو جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی۔ یہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں جو ہے کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پہلا فرد جو آئے گا، جو پل صراط سے گزرے گا، وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اس سے آپ اندر جیسے یورو سٹار گزرتی ہے، زوں کر کے جو ہے وہ یکدم گزر جاتی ہے، ایک جیسے جو ہے وہ بجلی کا چمک جو ہے آتی ہے، اس طریقے سے جو ہے گزر جائے گی۔ تو اس صحابی نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بجلی کی طرح کیسے گزرنا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم دیکھتے نہیں پلک جھپکنے میں بجلی گئی اور آ گئی؟ تو لہٰذا یہ ان کو سمجھا دیا۔ پھر دوسرا جو گروپ گزرے گا، وہ تیز آندھی کی طرح گزرے گا، جیسے ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے، وہ بھی پل صراط سے گزر جائے گا۔ پل صراط حالانکہ ابھی اس کی کیفیت آ رہی ہے بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور اس کے ہاں کلیمپ لگے ہوں گے، وہ پکڑیں گے لوگوں کو کلیمپ، لیکن یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے جو قوت کی وجہ سے اس تیزی سے گزر جائیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر تیسرا گروہ جو آئے گا، وہ آئے گا، اور وہ گروہ کیا کرے گا؟ وہ گروہ جو ہے وہ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 گروہ جب گزر جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر جو ہے کھڑے ہوں گے اور رب سلم سلم یہ صدا دے رہے ہوں گے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وجد جو آدمی کر رہا ہو نا، اس کو نہیں پتا چلتا کیا، وہ تو حضور علیہ السلام کی محبت میں اس طرح سے گزر جائیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ گزر جائے گا پل سے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے۔ تو لہٰذا جو حضور کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، وہ تو بالکل آسانی سے جو ہے گزار دیے جائیں گے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے دھیان میں ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا بندہ جو آئے گا، وہ یعنی گزرے گا کس طرح سے؟ جس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی شور ہوتا ہے چلنے کا، بھاگنے کا، کوئی بھاگ رہا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ دوڑ کے جا رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ تیسرا گروہ جو ہے پرندوں کی رفتار سے جو ہے گزرے گا، جیسے پرندے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ چوتھا گروہ آدمیوں کے دوڑنے کی آواز سے گزرے گا، جیسے بہت سارے لوگ میراتھن ریس میں بھاگ رہے ہوں، اس طریقے سے جو ہے وہ بھی گزر جائیں گے۔ اب جو 5واں بندہ ہے، یعنی 5واں گروپ جو ہے، 1 بائی 1 آ رہے ہوں گے، گروپ میں تو نہیں آ رہے ہوں گے، 1 بائی 1 جو آ رہے ہوں گے، اس کے لیے جو ہے حضور علیہ السلام کی سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہوں گی، اور آقا علیہ السلام ان کے لیے بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لجاجت کے ساتھ، الفت کے ساتھ التجا کر رہے ہوں گے، اور وہ آدمی جو ہے وہ عمل انہیں جو ہے روک لیں گے۔ عمل نہیں ہوگا تو گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، پاؤں رکھیں گے تو کہیں ڈر لگے گا کہ گر ہی نہ جائیں، اس طرح سے جو ہے وہ عمل عاجز کر دیں گے اور چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ گزریں گے۔ اب گھسیٹتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی بڑا مشکل میں ہو تو وہ یوں بالکل جیسے کوئی ڈسیبل بندہ ہے اس طریقے سے جو ہے وہ گزر رہا ہوگا، اور پل صراط کے دونوں جانب لوہے کے کانٹے لگے ہوں گے،
لٹکے ہوئے ہوں گے کانٹے، جیسے یہاں وہ کرین ہوتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے بندے کو، جس آدمی کو جو ہے وہ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لے گی اور قابو کر لے گی، اور بڑی کرینیں ہوں گی۔ آپ پورا منظر سامنے رکھیے کہ ایک تو وہ گھسٹتے ہوئے گزر رہے ہیں اور گھسٹتے ہوئے نکل جائیں گے، یہ پانچواں طبقہ ہے۔ چھٹا طبقہ جو ہے یہ کانٹوں میں جو ہے پھنس جائے گا اور ان کو جو ہے پکڑ لیا جائے گا، اور زخمی حالت میں جو ہے وہ یہ بھی گزر جائیں گے، یعنی بعض ان کی وجہ سے زخمی حالت میں نجات پا جائیں گے، کانٹے بھی پکڑیں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گھسٹتے گھسٹتے نکل ہی آئیں گے، زخمی ہوں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے، پاؤں کٹ جائیں گے، جسم کٹ جائے گا، لیکن نکل جائیں گے اللہ کے کرم سے۔ لیکن ساتواں گروہ جو ہے وہ بہت مشکل میں ہوگا، وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے کانٹے لگے ہوئے ہیں اس کے دائیں بائیں اس میں الجھ کر دوزخ میں گریں گے، دوزخ میں گریں گے دما دم۔ جو ایک دفعہ گر گیا اس کا پھر اٹھنا نہیں ہوگا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی جو گریں گے، جیسے آپ کھائی دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہ کھائی میں بس گر گئی ہے جناب، تو اتنی 200 فٹ گہری کھائی تھی، پھر کروانوں سے پھر رسیوں سے ان کو نکالا جاتا ہے اور کون بچتا ہے اس میں۔ تو دوزخ کی جو گہرائی ہے وہ 70 میل کی جو ہے وہ مسافت پر ہے، 70 سال کی مسافت پر ہے۔ 70 میل تو چھوٹا ہے، 70 سال ایک چیز اوپر سے گر رہی ہو تو 70 سال میں نیچے پہنچے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الرٹ بھی کر دیا، اپنا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جو حضور سے جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم بھی جڑ جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر نہیں جڑے اور نیک اعمال نہیں کیے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بھرم بھی رکھے اور کرم بھی رکھے، سب آمین بجاہ سید المرسلین۔